الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی کتابہ ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کج نہیں ہے۔ سورہ کہف کی یہ پہلی آیت میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے۔ آج میں سورہ کہف اور فتنہ دجال کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کی مختلف جو صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے ساتھ کچھ خصوصیتوں کو بھی جوڑا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف برکت والا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فائدے، اس کے دیکھنے کے فائدے، اس پہ عمل کرنے کے فائدے، لیکن قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے متعلق کچھ ان کے خاص بھی ہیں۔ جیسے سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے کے وقت اس کو پڑھ لیتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہ جائے گا، اور رات کو جو سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، قبر کے عذاب سے تو بچے گئی، قیامت والے دن یہ سورہ مبارکہ جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی، جہنم سے جانے سے بچا لے گی۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، ان گھروں میں تنگ دستی نہیں آتی، فاقہ نہیں آتا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح پہلے ٹائم سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے
اس کا سارا دن برکت والا گزرتا ہے اور خوشحالیاں اور کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اس طرح دیگر صورتوں کے بھی خاص ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ کہف جمعے والے دن پڑھ لے، اللہ تعالی اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور سورہ کہف پڑھنے والا بندہ ایک جمعے والے دن جو پڑھتا ہے اگلے جمعے تک ہر قسم کے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ کہف کا جو سب سے خصوصی فائدہ ہے وہ ہے فتنہ دجال سے حفاظت کا۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، پہلی 3 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ یہ آیتیں یاد کر لے زبانی اور پھر ان کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اسے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، بالخصوص دجال کے فتنے سے۔ اور دجال کا فتنہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ چھپے ہوئے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور جو فتنے ظاہر ہونے والے ہیں ان فتنوں میں دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ شاید اتنا بڑا فتنہ انسانوں کے لیے دوسرا کوئی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دجال کے آنے کے وقت کا تعین کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن یہ فتنہ اتنا سنگین ہے کہ پہلے نبیوں نے بھی پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس فتنے سے ان کو آگاہ کیا، چونکہ سارے نبیوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آخری بن کے آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی آئے گا۔ جس طرح قیامت کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، اسی طرح دجال کے فتنے کا متعین کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی خاص دن نہیں بتایا، نشانیاں ضرور بتائی ہیں، جس طرح کہ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے یہ آثار نمایاں ہو جائیں گے، بلکہ فتنہ دجال بھی قیامت کے قریب ترین ظاہر ہوگا۔ دجال اصل میں دجل سے ہے۔ دجال انسانوں کو ایسا دھوکہ دے گا، ایسا دجل اور مکر اور فریب کرے گا کہ جس کے دجل سے کوئی بچ سکے گا۔ اور دجال ابھی تک دنیا میں ظاہر تو نہیں ہوا، لیکن دجال کے آنے کے اثرات شروع ہو چکے ہیں۔ دجال اپنے آپ کو کہے گا کہ میں رب ہوں تمہارا۔ دجال لوگوں کو کہے گا
کہ میں تمہارا رب ہوں۔ رب کے بارے میں جو لوگ رب کو مانتے ہیں وہ اس کو جواب دیں گے تو کیسے رب ہے؟ رب تو وہ ہے جو لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ تو وہ کہے گا دنیا میں میں بھی لوگوں کو روزی دیتا ہوں، اور ایک وقت دنیا میں اس کے عروج کا ایسا آئے گا کہ واقعتاً دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں کی روزی کو جس کو چاہے گا اس کی روزی کو روکے گا، جس کی روزی کو چاہے گا بڑھا دے گا، چونکہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ کچھ ٹائم کے لیے اس کے پاس عروج کی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، اس کے پاس لوگ اس سے سوال کریں گے، وہ اس کا جواب دے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو بارشیں برساتا ہے، تو وہ بارشیں برسا کے دکھا دے گا۔ کسی علاقے میں بارشیں برسنے والی ہوں گی یا برس رہی ہوں گی تو وہ بارشوں کو روک کے دکھا دے گا۔ آثار بنتے نظر آتے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں۔ دنیا ابھی جو ترقی کرتی جا رہی ہے، مصنوعی بارشیں برسانے کا سسٹم دنیا والوں کے پاس آ چکا ہے۔ اب دنیا کی مختلف طاقتیں اس تگودو میں ہیں کہ جہاں چاہیں بارش ہو، جہاں چاہیں نہ ہو، بادلوں کے رخ کو بھی موڑ لیا جائے۔ بڑی تیزی سے ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے۔ جس موسم میں چاہیں، جہاں چاہیں ہم بارش برسا دیں۔ بلکہ آپ کے پاکستان میں بھی پیچھے سنا ہے کہ لاہور میں تجربہ کیا گیا ہے مصنوعی بارش کا۔ تو دجال ان چیزوں پر اختیار رکھے گا، خود کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور لوگ جو سوال کریں گے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اور آج خود چل کے دجال کے سامنے پیش ہونے کی بہادری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو زندگی میں اس کے سامنے کا موقع مل جائے تو پھر اس کا سامنا ایمان والے کا حق ہے کہ وہ ڈٹ کے کریں گے لوگ۔ بے شمار لوگوں کو دجال ورگلا لے گا، فتنے میں مبتلا کر دے گا، ایمان سے خالی کر دے گا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو دجال کے فتنے میں بھی ورگلائے نہیں جائیں گے، ڈگمگائیں گے نہیں۔ وہ دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دجال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ دجال تو ایک دھوکہ اور فریب کا نام ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رب العالمین ہے، تو اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسے کئی آدمیوں کو وہ سزائیں دلوائے گا، کئی آدمیوں کو وہ اپنے کرندوں سے ذبح کروائے گا، سزائیں دلوائے گا، پھانسیوں پہ لٹکائے گا، لیکن جو کچے ہوں گے وہ ڈگمگا جائیں گے۔ اس کی یہ حرکتیں، شعبدہ بازیاں، اس کا دجل دیکھ کے وہ اس کے پیچھے لگ پڑیں گے، اس کو اپنا رب ماننا شروع کر دیں گے۔ لیکن جو اپنے ایمان پہ پختہ ہوں گے، جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک جھوٹا کافر ہے، یہ دجال ہے، وہ اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس رب العالمین کو مانتے ہیں
جس کو جو رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ ان کو مارے گا۔ بعض روایتوں کے مطابق کسی کو ایک بار مار کے دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اللہ سے دے گا، یہ دوبارہ مار کے پھر زندہ نہیں کر سکے گا۔ یا بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 3 بار تک کسی کو مارے گا، زندہ کرے گا، مارے گا، زندہ کرے گا، چوتھی بار پھر مار کے زندہ نہیں کر سکے گا۔ جو صحیح ایمان والا ہوگا نا، وہ ایمان والا اسے کہے گا، جب وہ اپنے کرتب دکھائے گا، دجل دکھائے گا، طاقت دکھائے گا، کسی سے روزی چھین لے گا، کسی کو روزی دے دے گا، کسی کو مار رہا ہوگا، کہیں پہ بارشیں برسا رہا ہوگا، ایمان پہ پکے لوگ کہیں گے یہ تو پکا دجال ہے، یہ تو ساری نشانیاں دجال کی ہیں۔ اور جب کسی کو وہ مار کے زندہ کرے گا تو وہ ایمان والے کہیں گے تو اب تو اور پکا یقین ہو گیا کہ دجال تو ہی ہے، جس کے بارے میں ہمارے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، وہ تو ہی دجال ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کا رہنے والا ہوگا اور مدینے سے دور، دجال جب اس علاقے میں پہنچے گا تو اس کے ساتھ ٹکرا ہوگا، بحث ہوگی۔ دجال اس ایمان والے کو شہید کرے گا، قتل کرے گا۔ جب قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو کہے گا کہ اب بتا، اب تو میں موت کا بھی مالک ہوں۔ تو وہ ایمان والا کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ مخصوص جو فتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طاقت دی ہوگی، اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ دعویٰ کرے گا لوگوں کے سامنے کہ کس کو مانتے ہو تم اپنا رب؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں رب۔ کہے گا مجھے مانو، میں تمہارا رب ہوں۔ کس قوم سے ہوگا؟ یہودیوں میں سے ہوگا۔ یہودی ہوگا نہیں اب، کیونکہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک بھی اپنے آپ کو رب کہنا غلط ہے، لیکن وہ خود نکلے گا ان میں سے، پہلے لبرل اور پھر وہ دہریہ اور پھر وہ خود اپنے آپ کو رب کہے گا۔ اور سب سے پہلے دجال کے پیچھے چلنے والے بھی یہودی ہوں گے، یہ خود بھی یہودیوں میں سے ہوگا اور لوگ بھی سب سے پہلے اس کے پیچھے یہودی چلیں گے۔ حالات واقعات بندے نظر آ رہے ہیں اس وقت دنیا میں۔ دنیا کی اصل جو طاقت ہے نا، اس پر قبضہ کرتے ہوئے یہودی نظر آ رہے ہیں۔ تعداد میں یہودی ہندوؤں سے بھی تھوڑے ہیں، مسلمانوں سے بھی تھوڑے ہیں، عیسائیوں سے بھی تھوڑے ہیں، بے شمار مذہب والوں سے یہ تھوڑے ہیں۔ چند کروڑ کی آبادی ہے دنیا میں یہودیوں کی، لیکن دنیا کے جو وسائل اور دنیا کی جو طاقت، دنیا کی جو دولت ہے، 70-80% دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کی طاقت پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کے علوم و فنون اور ہنر پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کی سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ وہ اسلحے کی کمپنیاں ہوں، وہ دوائیوں کی فیکٹریاں ہوں، وہ فوڈ کی مختلف پروڈکٹ ہوں، وہ انسانی غذا ہو کہ جانوروں کی غذا ہو، دنیا کے اندر ان کی جڑیں دن بدن مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
یہ بچے ہمارے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے ڈاکٹر پہلے دن سے ہی یہ نہیں کہتے کہ ماں کا دودھ پلاؤ، کہتے ہیں یہ لیکٹوجن 1 پلاؤ، 2 پلاؤ، یہ پلاؤ وہ پلاؤ. یہ سب یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں. شیمپو، صابن، بسکٹ، دوائیاں، یہ سب یہودیوں کی ایجادات اور پروڈکٹس ہیں. یہ پوری دنیا میں اپنی جڑیں پھیلاتے جا رہے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے ریسرچ کے ادارے یہودی چلا رہے ہیں. ادارے کیا، دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں یہودی چلا رہے ہیں. یہودیوں کی اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا، اپنی تو حکومت ان کی کہیں بھی نہیں ہے ذلت کے سوا. اسرائیل ناجائز ایک ریاست کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن وہ دنیا کی کئی ریاستوں کو چلا رہے ہیں. امریکہ دنیا کا بڑا بدماش ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن امریکی ریاست کو چلانے کے پیچھے بھی یہودی ہیں، اور یہودیوں کی دولت ہے. یہودیوں کے چند لوگ ہیں جو امریکہ جیسی ریاست کو چلا رہے ہیں. دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو یہودیوں کے نہیں ہیں. امریکہ بھی کوئی یہودیوں کا ملک تھوڑا ہی ہے، لیکن یہودی وہاں ملکوں پر اپنا پنجہ گاڑ چکے ہیں. تو دجال یہودیوں میں سے ہوگا، اس کے پیچھے چلنے والے یہودی ہوں گے، لیکن وہ یہودی پھر رہیں گے نہیں. جب دجال ربوبیت کا دعویٰ کر لے گا، یہودی اس کے پیچھے چل پڑیں گے، تو وہ پھر اپنے آپ کو یہودی کیسے کہہ سکیں گے؟ اور اپنے آپ کو رب کیوں کہے گا؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، روزی دینے والا. وہ سمجھے گا کہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہے، پوری دنیا کی طاقت میرے پاس ہے، ٹیکنالوجی میرے پاس ہے. اس کے سامنے سوائے چند ایمان والوں کے علاوہ کوئی اس کے سامنے جرات ہی نہیں کرے گا کوئی بات کرنے کی. اور جو ایمان والے بات کریں گے، دنیا والے انہیں کہیں گے کہ یہ تو شدائی ہیں، سر پھرے ہیں، انہوں تو پتہ ہی نہیں دنیا کے حالات کا. کہتے ہیں نا ابھی بھی، جو کوئی دنیا میں حق والے کھڑے ہو جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں شدائی نے، پاگل نے. لیکن آخر میں فتح ان لوگوں کی ہوگی جو ایمان والے دجال کے سامنے ڈٹ جائیں گے. رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ یہ کہے گا کہ میں رب ہوں. لیکن غور کیجئے کہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے کا اقرار کہاں کہاں کروایا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا ہے کہ جب ابھی تک انسان دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، انسان ابھی تک عالم ارواح میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح سے پوچھا تھا الستُ بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا. اگر کوئی شکوہ ذہن میں آئے نا کہ سانوں تے کوئی پتہ نہیں، سانوں تے کوئی گل یاد نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، پھر بڑا ہوتا ہے، تو باپ بتاتا ہے کہ بیٹا تو فلاں ہسپتال میں پیدا ہوا تھا،
بیٹا 30 دن آئے تھے پھر تو اس کمرے میں رہتا تھا. بیٹا جب تیری 1.5 سال کی عمر تھی یا 10 ماہ کی عمر تھی یا اتنے ماہ کی عمر تھی تیرا ختنہ کیا تھا. ہم یقین کر لیتے ہیں نا, بعد میں بھی بتاتے ہیں نا لوگوں کو کہ میرا ختنہ اتنی ماہ میں ہوا تھا, میں اس گھر میں رہا تھا. یاد کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں یاد ہوتا. سال 6 ماہ 1.5 سال کی عمر کی کوئی بات بندے کو یاد نہیں ہوتی, لیکن ماں اور باپ یا گھر والے جو بتاتے ہیں ان پہ یقین پکا ہوتا ہے. اسی طرح یہ بات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس پہ پکا یقین ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سارے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا, پوچھا تھا, سوال کیا تھا, الست بربکم, تمہارا رب کون ہے؟ تو جو ایمان والے تھے نا, جو رب کو ماننے والے تھے دنیا میں, جنہوں نے ماننا تھا, تو کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا وربنا, سب نے کہا تھا کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. اس کی پہلی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ فاتحہ, اور اس کے شروع میں جب الفاظ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں کس کے لیے؟ جو سارے جہانوں کا رب ہے. قرآن پاک کے درمیان میں بے شمار جگہوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے. یہ جملہ حق والوں کے لیے بہت کمال کا جملہ ہے کہ اللہ نے تعارف کروایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹ گئے, جم گئے, پکے ہو گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر پھر میری رحمت کے, میری مدد کے فرشتے پھر اترتے ہیں ان پر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ایسوں پر پھر کوئی خوف نہیں چھوڑتا میں, ایسوں پر پھر میں کوئی غم باقی نہیں رہنے دیتا. قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو جن الفاظ کا چناؤ کیا, قل اعوذ برب الناس, برب الناس, لوگوں کا رب ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ دجال کس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں. جو اللہ کو رب مانتے ہیں نا صحیح معنوں میں, وہ تو دجال کو رب نہیں مانیں گے, وہ تو اللہ کو ہی رب مانیں گے. اور جو اپنی فیکٹری, اپنی دکان, اپنی نوکری اور اپنے ذرائع آمدن کو اپنا پالنے والا سمجھتے ہیں, جن کا یقین اللہ سے چھوڑ کے اور چیزوں پر ہے کہ میں شاید اس لیے پل رہا ہوں کہ یہ میری فیکٹری چل رہی ہے, میں اس لیے پل رہا ہوں, میرے گھر والے اس لیے پل رہے ہیں کہ میرے پاس زمینیں ہیں, میں اس لیے پل رہا ہوں کہ میری نوکری لگی ہوئی ہے. تو یاد رکھو وہ دجال کے دجل میں بھی پھر آ جائیں گے, جن کا یہ یقین ہے پکا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پال سکتا ہے؟ جن کا یہ یقین پکا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے, اور جن کا یہ یقین پختہ نہیں ہے, دجال جب ان کے سامنے دجل دکھائے گا وہ ڈگمگا جائیں گے, وہ ورگلائے جائیں گے. یہاں پر تو لوگ قصے سنا کے, کہانیاں سنا کے ایمان برباد کر دیتے ہیں, شوبدہ بازیاں دکھا کے لوگوں کا ایمان لوٹ لیتے ہیں. لوگ معمولی باتیں سن کر کسی سرکار کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کسی ملنگ کے پیچھے لگ جاتے ہیں,
जनाब ये मुझे बीमारियों से शिफा दे सकता है, जनाब ये मेरी मुश्किलें हल कर सकता है, जनाब ये मेरी बिगड़ियां बना सकता है। याद रखो, ये कमजोर अकीदे वाले इस तरह वरगलाए जाते हैं। आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले वरगलाए नहीं जाते, किसी के दजल में नहीं आते, किसी के धोखे में नहीं आते। वो अपने रब के बारे में, अपने रब की तौहीद के बारे में इतने पुख्ता होते हैं कि कायनात का निजाम दरम बरम हो सकता है, वो अपने अकीदे में जरा भी लग़्ज़िश नहीं आने देते, वो अपने अकीदे को जरा भी कमजोर नहीं होने देते। याद रखो, जिनका अल्लाह की वहदानियत पर पक्का ईमान है, अल्लाह की वहदानियत पर पक्का भरोसा है, अल्लाह की वहदानियत पर पक्का यकीन है, वो लाख अमल में कमजोर क्यों ना हो, वो दज्जाल का फितना आएगा, वो दज्जाल के फितने में भी पहाड़ की चट्टानों से ज्यादा मजबूती दिखाएंगे। वो दज्जाल के फितने के बीच में भी इस्तिकामत का मुजाहिरा करेंगे। वो कहेंगे कुछ होता है हो जाए, हम अपने रब्बुल आलमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। शैतान दज्जाल दुनिया भर का चक्कर लगा लेगा, दुनिया भर में छाया नजर आएगा, दुनिया की दौलत के अंबार उसके पास होंगे, दुनिया की रोजी के सामान उसके पास नजर आएंगे। वो बेशुमार कौमों, बेशुमार लोगों, बेशुमार आवाम के लिए तंगी पैदा कर देगा, बेशुमार अपने चाहने वालों, मानने वालों के लिए खुशहाली पैदा कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी ईमान वाले उसके सामने डट जाएंगे। मेरा रब कहता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जब मुश्किलें आती हैं, जब तकलीफें आती हैं, जब दुख आते हैं, मेरे ईमान वाले जब उस पे डट के मेरे रास्ते में आगे बढ़ते हैं, फिर आसमानों से मेरी मदद आ जाया करती है। यही हाल होगा इस कायनात में जब दज्जाल अपने उरूज पे होगा, और बिलखसूस उसको 40 दिन का उरूज तो ऐसा मिलेगा कि बड़े बड़े पक्के हौसले वाले हिम्मतें हार जाएंगे, बड़े बड़े डगमगा जाएंगे, थोड़े रह जाएंगे, ज्यादा फिसल जाएंगे। 40 दिन का उरूज तो फिर उसका ऐसे ही होगा कि हर कोई समझने लगेगा कि जो रब के बारे में कहते हैं सारे ही काम तो ये कर रहा है। बड़े बड़े डगमगा के उसके पीछे हो लेंगे। लेकिन फिर वक्त आएगा, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले होंगे, जो दज्जाल के सामने लड़ने वाले होंगे, उनकी ताईद के लिए इमाम महदी भी आ चुके होंगे। आसमानों से जो अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे के जरिए से दुनिया पे उतरेंगे, और फिर वो ईमान वालों को साथ लेकर, मुजाहिदों को साथ लेकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। और वो दज्जाल जो दुनिया को अपनी धाक दिखाता फिर रहा होगा, दुनिया के सामने जो अपने आप को रब कहता फिर रहा होगा, उसका कला कमा कर दिया जाएगा, उसको नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, उसकी शानो शौकत को खाक में मिला दिया जाएगा, उसके साथियों को, यहूदियों को चुन चुन के कत्ल किया जाएगा। फिर अल्लाह की मदद यूं आएगी कि अगर कोई यहूदी पहाड़ की चट्टान की ओर में छुपने की कोशिश करेगा, पहाड़ की चट्टान बोल के कहेगी ये यहूदी छुपा है, ईमान वालों इसे मारो, कहीं मैं इसको छुपाने के जिम्मे में मुजरिम न ठहर जाऊं। पहाड़ों के पत्थर आवाज देंगे, ये यहूदी छुपा खड़ा है, इसको पकड़ो और कत्ल करो। दरख्तों के पीछे छुपेंगे, दरख्त आवाज देंगे ईमान वालों को, पकड़ो इन्हें, कत्ल करो। कोई गार इन्हें पनाह नहीं देगी, कोई इलाका इन्हें पनाह नहीं देगा। फिर दोबारा से अल्लाह के मानने वालों का दुनिया में राज होगा।
انشاءاللہ یہ باتیں دوبارہ پھر موقع ملا تو اس موضوع پہ مزید بات کریں گے. جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.